بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، رکوع 2، آیات نمبر 21 تا 25۔ آیات مذکورہ میں کفار، منکرین، مشرکین کو دعوت حق کے مقابلے میں ان کے ناحق قول کا ذکر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین سے کہا جائے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت پر ایمان لاؤ جو حق ہے، سچ ہے، اور حق سچ کے راستے پر چلو، تو یہ کفار، منکرین، مشرکین کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شیطان نے ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلایا ہے اور ضلالت، گمراہی کی طرف بلاتا رہا، بدبخت تو تم پھر بھی اس کی اتباع کرو گے، اس شیطان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اب ایسے بدبخت معاندین ہے کہ دلیل، حجت کی بنیاد پر اگر حق کی طرف بلایا جائے، دعوت حق دیا جائے تو دعوت حق قبول کرتے نہیں، دعوت دین کی قبولیت سے گریز کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور بغیر دلیل و حجت کے شیطان اگر گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو پھر یہ دوڑتے رہتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں صالحین، مومنین کا ذکر ہے کہ جو شخص حق کا اتباع کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دیتے ہیں، اطاعت اور فرمان برداری اختیار کرتے ہیں، عقائد و نظریات، ایمان و اعمال میں مخلص ہو، ظاہری طور پر، باطنی طور پر اس نے مضبوط حلقہ تام لیا ہے، تو حقاً و یقیناً یہ شخص ہلاکت، نقصان اور خسران سے محفوظ ہو گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، بالآخر سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف پہنچے گا۔ سب اعمال، اتباع حق ہے یا اتباع باطل ہے، سب اعمال اللہ کے بارگاہ مقدس میں، اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اور ہر ایک کو اعمال کے موافق سزا یا جزا ملے گی۔ اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو جنت النعیم ملے گی، اور اعمال سیئہ اختیار کرنے والوں کو جہنم ملے گی۔ اور آیت نمبر 23 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قاعدہ عامہ ذکر کیا، عمومی قاعدہ ذکر کیا، فرمایا کہ جو شخص حق ثابت کرنے والے دلائل کے باوجود کفر کرے، ایک بندہ دلائل سے حق بھی ثابت کرے اور پھر بھی لوگ کفر کرے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کی کفر پر آپ غمگین نہ ہو، ان سب نے ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے، پھر ہم بتلا دیں گے، جتلا دیں گے، خبردار کریں گے کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے ہم سب بتلا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کفار کے دلوں کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے علم کو خوب جانتا ہے کہ یہ چند لوگ چند روز کی عیش و عشرت میں مصروف ہے، مصروف عمل ہے، دنیاوی عیش و عشرت میں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے تو اس کی عیش و عشرت اور وہ بھی فانی ہے۔
آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ لیجئے، دعوت فکر ہے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر آپ الحمدللہ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے اعتراف سے ثابت ہوا کہ اللہ کے بغیر سارے مخلوق ہے، مصنوع ہے۔ مخلوق عبادت کا لائق نہیں ہے، عبادت کا لائق خالق ہوتا ہے، اور پورے عالم کا خالق و مالک و رازق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی انزل اللہ، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کرتے، اتباع کرتے ہیں، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان، کیا اگر شیطان یدعوہم، بلاتا رہا انہیں، الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، ومن یسلم وجہ، اور جو کوئی جھکا دے اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، وہو محسن، وہو مخلص، اس حال میں کہ وہ مخلص ہو، یا وہو محسن وہو متبع السنہ، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فقد استمسکا، تو بے شک اس نے پکڑ لے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی، وإلی اللہ، اللہ ہی کی طرف، عاقبۃ الامور، انجام ہے سب امور کا، ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، فلا یحزنک، غمگین نہ کرے، کفرہ، اس کا انکار، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم بتا دیں گے انہیں، بما عملوا، جو کچھ اس نے کیا ہے، ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، بذات الصدور، سینے کے رازوں کو، نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ہم دھکیل دیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھ لے، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون، جانتے نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔